خارجہ پالیسی ہماری جو ہے بنتی کہاں پہ ہے؟ انڈیا کی پریزنس افغانستان کی اکنامک اور سوشل لائف میں بڑھے گی۔ ویلکم بیک۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے محرکات بیان کر رہے تھے۔ جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت امریکہ دو ٹریک پالیسی پہ ہے۔ ایک ٹریک میں وہ پاکستان سے ریلیشن شپ کو بہتر کرنا چاہتا ہے، دوسرا ٹریک یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ آف پاکستان بھی وہ اپنی سیکیورٹی ایکویشن اسٹیبلش کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ بھی، انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا اور افغانستان کی ایکویشن ہے۔ اب پاکستان والے بیٹھ کے شور تو مچاتے رہتے ہیں کہ انڈیا کی پریزنس بڑھ رہی ہے، انڈیا تھریٹ ہے پاکستان کے لیے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں ذرا الٹی اس کی ایک بات کہوں کہ یہ جو ہماری موجودہ پالیسی ہے میں نہ مانوں کی امریکہ کے ساتھ، اس سے تو انڈیا اور افغانستان کا جو رول ہے اور ان کا تعاون جو، اور انڈیا کا افغانستان میں جو عمل درآمد ہے یا مداخلت ہے، وہ تو بڑھ جائے گی اور امریکہ سے بھی ان کی تال میل بہتر ہو جائے گی۔ بالکل، یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہو۔ لیکن اب پرابلم ہماری یہ ہے کہ جو خواہشات ہیں اور خواہشات کے ساتھ جو اس کے لیے سپورٹنگ چیزیں چاہیے، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور میرا بھی اسیسمنٹ یہ ہے کہ آئندہ 1-2 سالوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ افغانستان کے اندر امریکہ کا ایک انڈیپینڈنٹ رول ہوگا، ہندوستان کا ایک انڈیپینڈنٹ رول ہوگا۔ اس وقت اگر آپ نے امریکہ سے تعلقات کو ہم نے استوار کرنا چاہتی، فوج بھی چاہتی ہے کہ یہ سپلائی شروع ہو، فوج یہ بھی چاہتی ہے کہ سول گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ نیٹو کی سپلائی شروع ہوں، لیکن پرابلم ان کی یہ ہے کہ نہ فوج میں اتنی کریج ہے، نہ ہماری سول حکومت میں اتنی کریج ہے کہ وہ عوام کو بتا سکیں کہ امریکہ سے ریلیشن شپ کی اہمیت پاکستان کے لیے کیا ہے۔ جو باتیں حکومت کی طرف سے آتی ہیں، وہ فوج کی طرف سے آتی ہیں، وہ تو ساری امریکہ کے خلاف ہیں۔ لیکن اس وقت جو پالیسی ہے وہ گو مگو کا شکار ہے، اس کی کوئی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیے، بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہماری حکومت تو ویسے بھی انڈر پریشر ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد اور الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ کوئی یہ انیشیٹو نہیں لینا چاہتے کہ ہم امریکہ سے کیوں تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ صاحبہ کو چاہیے کہ آ کے بتائیں کہ اگر امریکہ سے ریلیشن شپ کو امپروو کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، بیسس کیا ہے۔ دیکھیے، ہوا یہ ہے کہ پچھلے سال جو واقعات ہوئے ہیں، اسامہ بن لادن والا ہوا، پھر سلالہ والا بعد میں ہوا، اس سے پہلے ریمنڈ ڈیوس ہوا، اس کے بعد جو بنیادی سوالات پیدا ہوئے جو کہ یہ واقعات کیوں ہوئے، اس کو انہوں نے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ایک کانشس پالیسی کے تحت پاکستان میں جو ہے اینٹی امریکنزم کو پروموٹ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں تجزیہ نگار اور اب پی ٹی آئی کے سیکرٹری انفارمیشن بھی شفقت محمود صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کی کیا رائے ہے۔ وہ ایک کالم نگار بھی ہیں اور ایک صاحب الرائے آدمی ہیں اور خارجہ پالیسی پہ اکثر لکھتے رہے ہیں۔ شفقت صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام عارف صاحب، کیا حال ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ شفقت صاحب یہ بتائیں، یہ جو اس وقت پاکستان کی امریکہ کے ساتھ پالیسی ایک سٹیل بیٹ کا شکار ہے، نہ نیٹو سپلائی بحال ہو سکی، نہ ہم ڈرون حملے رکوا سکے، افغانستان کے ساتھ سیکورٹی پیکٹ سائن ہو گیا، انڈیا سے پہلے ہی ہوا ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ یہ سول حکومت جو ہے ہماری یہ اونرشپ نہیں لے پائی، یا یہ کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم اس طرف ڈرفٹ کی طرف چلے گئے؟ دیکھیں جی، جو شواہد اخبارات میں آئے ہیں ان سے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا جب کہ کچھ سیٹلمنٹ کی بات چیت تقریباً قریب پہنچ گئی تھی، لیکن اس کے بعد اس میں کوئی پرابلمز آ گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بھی سٹینڈ لیں وہ فرم سٹینڈ لیں۔ اگر نہیں کرنا اور ہم نے کسی صورت میں وارن جو افغانستان ہے اس کا حصہ نہیں بننا، تو پھر بڑا کلیئر سٹینڈ لینا، کلیئرلی بتا دیں یو ایس کو کہ جی ہم کسی طور پہ آپ کے ساتھی اس چیز میں بننا نہیں چاہتے، جو کہ پی ٹی آئی کا سٹینڈ ہے۔ یا اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر اس کو جو اپرچونٹیز آئی ہیں یا جو کچھ فیس سیونگ کی اپرچونٹیز آئی ہیں ان کو گریب کریں۔ اب یہ تو بیچ میں رہ گئے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، بحیثیت پارٹی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑا فرم اور کلیئر سٹانس لینا چاہیے کہ جی ہم آپ کی جو ایگزٹ ہے افغانستان میں، اس میں ہم ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو بھی ہمارے کانٹیکٹس ہیں یا جو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ڈائیلاگ ود طالبان، وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اس میں اس کی جو جنگ ہے اس کے اندر ہم مددگار بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شفقت صاحب، یہ ہم نے اپنے پتے غلط نہیں کھیلے، ہماری جو سویلین لیڈرشپ ہے اور جو ہماری ملٹری ایلیٹ بھی ہے، یہ کچھ ہم اپنی اہمیت کو کچھ تھوڑا سا زیادہ اوور اسٹیمیٹ نہیں کرتے کہ امریکہ جو ہے ہمارے پر رجیہ ختمی ہوگا، معافی مانگ لے گا،
ہماری سے بغیر افغانستان میں سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی، اور اب یہ لگتا ہے کہ ہمارے بغیر ہی وہ سارا کام چلانے لگیں؟ اور صاحب ایکچولی بات یہ ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ کا خواہش ہے کہ امریکہ کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہوں، اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو پھر لیڈرشپ نے اوبیسلی بہت ساری غلطیاں بھی کی ہیں، اوور پلے کیا ہے اپنے ہینڈ کو، مواقع جو ہیں وہ گنوائے ہیں کوئی سیٹلمنٹ کے جو بھی ہو سکتے تھے، اور اب اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ نہ ان کو سیٹلمنٹ مل رہی ہے، نہ ان کو دوسری طرف ایک فرم سٹینڈ لینے کی پوزیشن میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے تناظر سے تو یہ بہت بڑا فیلئر ہے، اور فیلئر اس لیے ہے کہ دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو برنگ دی یو ایس جو جہاں وہ یہ چاہتے تھے کہ جی اپالوجی بھی ہو جائے اور باقی معاملات جو ہیں وہ ایز یوزول چلتے رہیں. لیکن اب ان کو دوسری طرف جو آپشن ہے اس کی طرف دیکھنا پڑے گا، اور وہ آپشن بڑا کلیئر ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بحیثیت مجبوری یہ چاہتی ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہ ہوں، ہمارے ملک پہ جو ڈرون حملے ہیں وہ نہ ہوں. یہ ساری چیزوں کے بارے میں پاکستانی جو پبلک اوپینین ہے وہ تو بڑی کلیئر ہے. تو اس لیے پھر اگر آپ نے پبلک اوپینین کے ساتھ جانا ہے تو پھر ایک اسٹرانگ سٹینڈ لیں. شفقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسن رضوی صاحب، ان سے پوچھتے ہیں، پھر میں آپ سے دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے، شفقت صاحب کہتے ہیں کہ یہ فیلئر ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو کلیئر کٹ سٹینڈ لینا چاہیے کہ امریکہ جو ہے اس کے بارے میں جو پاکستانی قوم کی رائے ہے وہ بڑی مسلمہ ہیں، جو رائے عامہ کے خلاف ہے، تو ہمیں امریکہ سے اس کے مطابق پھر کٹ آف کر لینا چاہیے، اس خواہش کو چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم رول پلے کریں کوئی. تو یہ سارا قابل عمل ہے؟ دیکھیے یہ فیلئر تو ہے کہ یہ ابھی تک اپنا ذہن نہیں بنا سکے کہ کیا انہوں نے ایکچولی امریکہ سے کس قسم کا ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ہی ہمارے سرکاری حلقوں نے، جس میں فوجی بھی ہیں سول بھی ہیں، ان حلقوں نے خود ہی ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کو پروموٹ کیا، فیکٹس اور فگر اس قسم کے دیے، جس سے کہ امریکی ریلیشن شپ جو ہے وہ منفی ریلیشن شپ بن گیا. اور اب جب یہ ریلیشن شپ کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں، سپلائیز کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں، تو وہی لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اینٹی امریکن نعرہ لگاتے تھے اب کہتے ہیں کہ آپ رستہ تو کھولو، ہم آپ کا سامان نہیں جا سکیں گے. اور پاکستانی اسٹیٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ سپلائیز کو تحفظ کے ساتھ بارڈر کے دوسری طرف افغانستان پہنچا سکے. یہ ان کی اپنی کریشن ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ آپشن آئسولیشن والا آپشن نہیں ہے. آپ دیکھیے، آپ تھیوریٹیکلی تو یہ بات آسان ہے کہنا کہ ہم وار آن ٹیررزم کا حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن دو چیزوں کا ذہن میں خیال رکھیے. ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اگر ٹرموائل ہوگا تو وہ ٹرمائل پاکستان پہ سپل اوور کرے گا، چاہے آپ کوئی بھی پوزیشن لے لیں. آپ کے ٹرائبل ایریاز افغانستان سے لنکڈ ہیں. افغانستان کے اندر جو سٹرگل ہے اس موومنٹ کا پاکستان کے اندر ملیٹنٹ گروپ سے گہرا تعلق ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو آپ کے اپنے ملک کے اندر جو کانفلکٹ موجود ہے، آپ کے اپنے اندر جو ملیٹنٹ اسلامک موومنٹس موجود ہیں، آپ کے اندر جو ٹیررزم ہے، تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے خلاف نہیں لڑ رہی، وہ پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہے. اور یہ فورسز آج تک پاکستان بیسڈ گروپ نے امریکہ کے خلاف ہمیں بتائیے کون سا ایکشن لیا ہے، تو ان کو بھی ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. شفقت صاحب سے پوچھتے ہیں، شفقت صاحب یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی، جس سے ڈاکٹر صاحب تو سمجھتے ہیں فیزیبل نہیں ہے یا ایشولیشن پالیسی ہوگی، ہمیں امریکہ کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر ہم بریک کرتے ہیں یہ وار آن ٹیرر کا سسٹم، تو کیا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ جی دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کو ایک دوسرے تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب امریکہ کا حملہ ہوا افغانستان میں اور اس کے بعد پاکستان میں ٹیررزم ایک شدت اختیار کر گئی، اور بہت سارے تجزیہ نگار یہ سمجھتے ہیں اور کہ یہ جو شدت آئی پاکستان میں ٹیررزم کی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم ان کی جنگ کا حصہ بنے، اور اس کے سلسلے میں ہم نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اور تقریباً 35 سے 40 ہزار لائفز جو ہیں وہ کھو بیٹھے. اب کچھ لوگ آرگو کریں گے کہ نہیں جی اگر یہ امریکہ نہ بھی آتا تو یہ جو اندرونی جنگ ہے یہ تو ہونی تھی. اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے جتنی مرضی کی جائے، لیکن اب اس معاملے پہ آتے ہیں. دیکھیں، امریکہ کوئی آپ کی بات مان رہا ہے، انہوں نے آپ کے 24 بندے سلالہ میں مار دیے، وہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اگر تیار تھا بھی تو وقت آیا اور اس کے دوران جو بھی ونڈو تھی وہ ونڈو بند ہو گئی. اس کے بعد ابھی آپ کس ٹرمز پہ، یعنی کہ جو آپ نے اتنا سٹینڈ لیا اور سب کچھ کیا، جب تک امریکہ کو گیو نہیں کرتا تو یہ لوگ جو ہمارے لیڈران ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات ہوں،
वो उनको कोई ऐसा मतलब फेस सेवर नहीं मिल रहा कि जिसके ऊपर वो ये लीडरान जो है ये भी अमेरिका से कोई मजीद आगे बात कर सके। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि अमेरिका तो आपको वो देने के लिए तैयार नहीं है जो आप चाहते हैं। दूसरी तरफ आपकी अवाम जो है वो तो बड़ी देर से कह रही है और बहुत से तजिया नगार भी कह रहे हैं कि इस जंग का आपको बहुत नुकसान हुआ है। और ये नहीं है कि आप आइसोलेशन के अमेरिका से आप कह रहे हैं कि जी हमने जंग करनी है, या अमेरिका से आप कहें कि हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ आप अमेरिका को कहें कि जी आपकी इस जंग में हम हिस्सेदार नहीं हैं, इसको आपकी 2014 में आपकी एग्जिट होनी है, उसमें हम फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। जो भी इस मामले में हम कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन आप हमें ये मजबूर ना करें कि जी आप हमारे हमले भी कर रहे हैं, हमारी सॉवरेनिटी को भी बार बार वायलेट कर रहे हैं, हमारे फौजियों को हमला करके मार रहे हैं, और उसके बाद भी बगैर किसी अपॉलॉजी के, बगैर किसी बात के हम आपकी हर बात मान लें। तो देखें, कुछ थोड़ा सा तो आपको ये चीज ईरान के साथ क्यों नहीं कर रहा अमेरिका? हालांकि ये सिर्फ मेरा ख्याल है कि खुददारी की बात है, जो खुददारी की बात है। सब एक ब्रेक का वक्त आ गया, तो उसके बाद आपसे बातचीत जारी रखेंगे। अमेरिका के साथ कोई भी ये एडवोकेट नहीं करता कि दुश्मनी वाली फिजा पैदा होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि अमेरिका के बिल्कुल नीचे लग के बंदा लेट ही जाए। पिछले 6 माह से जो हमारी पॉलिसीज हैं उसमें तो लेटने वाली बात नहीं है, काफ़ी अकड़ फूं दिखाई है।